الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم النبيين، وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صدق الله مولانا العظيم، وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. محبت سے درود پاک پڑھ لیجئے. الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا امام الانبیاء والمرسلین، وعلى آلك وأصحابك يا جد الحسن والحسين. بلغ العلا بكماله، كشف الدجى بجماله، حسنت جميع خصاله. صلوا عليه وآله. انتہائی قابل صد احترام حاضرین کرام، میرے دوستو، بزرگوں، شوال کا پہلا جمعہ ہے. تازہ تازہ ماہ مبارک رمضان شریف ہم سے رخصت ہوا ہے. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جن مسلمانوں نے رمضان کے روزے رکھے، اللہ ان کے روزے رکھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور ہم لوگوں سے رمضان شریف کے احترام میں، قدر میں کوئی کمی، کوتاہی، لغزش، خطا واقع ہو گئی ہو تو مالک کریم اپنی رحمت کا صدقہ ہم سب کے ساتھ بخشش والا معاملہ فرمائے. آج کے خطبہ جمعہ میں
بالکل شارٹ مختصر عقائد اہل سنت کو بیان کرنا ہے کہ سنیوں کا عقیدہ کیا ہے۔ اللہ تعالی حق سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عید کا بیان ہوا تھا، میں نے ایک روایت پڑھی، مقصد یہ تھا کہ ہر عمل اللہ کے لیے ہو۔ اگر کوئی بندہ دکھاوے کے لیے جہاد بھی کرتا ہے تو اس کو فائدہ نہیں ملتا۔ جہاد کرنا بھی تب فائدہ دیتا ہے جب اللہ کی رضا کے لیے ہو۔ تو ایک آدمی وہ جو لڑ رہا تھا، صحابہ نے آ کر کہا آقا ایک بندہ ہے بڑی جرأت سے لڑتا ہے، فرمایا جہنمی ہے۔ اس روایت کو بنیاد بنا کر کچھ لوگ صحابہ پر زبان چلاتے ہیں، کہتے ہیں کہ دیکھو نا تھا وہ صحابی اور جہنم میں چلا گیا۔ ہم کہتے ہیں نہیں، وہ صحابی تو تھا ہی نہیں، وہ تو تھا ہی منافق۔ ہاں اتنی بات ہے، جہنم میں اس لیے گیا کہ خود کو مارا۔ اس روایت سے تو یہ پتہ چلا جو بندہ اپنے آپ کو مارتا ہے، خود اپنے چہرے کو نوچتا ہے، خود اپنا سینہ پیٹتا ہے، یہ بات اس کے جہنمی ہونے کی علامت ہے۔ یہ عمل ایسا نہیں کہ اس پر ثواب ملے، بلکہ ہمیں روایت نے بتایا کہ وہ شخص جہنم کا حقدار اس لیے بنا کہ اس نے اپنے آپ کو مارا تھا۔ اب ہم ببانگ دہل یہ کہنے کے لیے ذرا بھی آر محسوس نہیں کریں گے کہ کوئی شخص جو اس عقیدے اور عمل کا ہے کہ اپنے آپ کو مارنا جائز سمجھتا ہے، وہ خواہ مسلمانوں کی وردی پہن کر صحابیوں کی صف میں بھی کھڑا ہو جائے پھر بھی جہنمی ہوگا، جنتی نہیں ہو سکتا۔ یہ روایت میں نے پڑھی اور یہ استدلال پیش کیا، تو ظاہری بات ہے جب بندہ ایسے دوائی پھینکتا ہے تو جہاں زخم ہوتا ہے نا، عین وہاں پر جا کر دوائی کام کرتی ہے۔ تو میں نے بھی یہ عقیدے کی دوائی پھینکی تاکہ جو جراثیم تھے وہ کیا ہو جائیں، بولو مر جائے جراثیم۔ تو دوائی جب جا کر نشانے پر لگی تو جو مریض تھے ان کے زخم تازہ ہو گئے، تکلیف جو تھی وہ جاگ اٹھی، تو انہوں نے پھر تبصرے، تذکرے، غیبتیں اور چگلیاں اور پتہ نہیں کیا کیا کرنا شروع کر دیا۔ شاید کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یوں کر لینے سے ہم اس بندے کو حق اور سچ کا بیان کرنے سے روک لیں گے، تو یہ بھول ہے، یہ بھول ہے۔ اللہ کے فضل سے ہم جب بیان کرتے ہیں تو الحمدللہ نظر ہماری لوگوں کے جذبات، لوگوں کی کیفیات، لوگوں کے مزاج، لوگوں کی طبیعتوں پر نہیں ہوتی۔ الحمدللہ میں جب بیان کرتا ہوں تو میری نظر اللہ کے قرآن پر، مصطفیٰ کے فرمان پر ہوتی ہے۔ اس لیے ہمارے ہاں بھائی پیڑھی پکی بات ہوتی ہے، دو ٹوک مسئلہ بیان ہوتا ہے، نہ کسی کا رکھ رکھاؤ چلتا ہے، نہ کسی کا روب چلتا ہے۔ شریعت کے آگے کس کا روب بھائی؟ ہم نے تو اتنا دیکھا ہے جس نے شریعت کا تاج سجا لیا ہے وہ جب مصلی پر چڑھتا ہے تو جگ کا چودھری بھی ہو تو اس کے قدموں والی جگہ پر سر رکھتا ہے۔ تو پتہ چلا شریعت مسلمان کے مان میں اضافہ کرتی ہے۔ شریعت پر بندہ اگر عمل پیرا ہو تو شریعت اس کے عزت میں چار چاند لگاتی ہے۔ شریعت کی وجہ سے کوئی مسلمان کسی کے آگے شرمسار نہیں ہو سکتا۔ اللہ ہمیں
اس کی لج رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب آئیے ذرا میں پھر ذرا عقائد اہل سنت بیان کر دیتا ہوں۔ سب سے پہلے عقیدہ توحید ہے۔ ہمارا یہ عقیدہ ایمان ہے اہل سنت کا کہ ساری کائنات کو پالنے والا، بنانے والا، چلانے والا، بسانے والا، پیدا کرنے والا صرف ایک اللہ ہے بس۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ واحد، تمہارا پروردگار ایک پروردگار، ایک معبود ہے۔ کہیں پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الحمدللہ رب العالمین، ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے جو ساری کائنات کو پالنے والا ہے۔ ساری کائنات کو پالنے والا کون ہے؟ اللہ۔ کہیں پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قُلِ اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ، ہر شے کو پیدا کرنے والا اللہ ہے۔ کہیں پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ، اللہ ہر شے کا رب ہے۔ کہیں پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اللہ لا الہ الا ہو، اللہ ہی ہے جس کے سوا کوئی دوسرا معبود نہیں۔ بھائی یہ ہمارا سنیوں کا عقیدہ ہے، ساری کائنات کو پالنے والا، پیدا کرنے والا، ساری کائنات کا پروردگار ایک اللہ ہے، اس کا کوئی شریک ہے بولیے نہیں۔ کئی لوگ ہمیں الزام دیتے ہیں کہ یہ سنی شرک کرتے ہیں۔ بھائی ہم شرک کریں ہم بے وقوف ہیں؟ ہم شرک کریں اپنے عمل ضائع کریں ہم بے وقوف ہیں؟ اور جی نبی پاک علیہ السلام کو بڑا مانتے ہیں۔ بھائی اللہ نے محبوب کو شان عظمتیں دی ہی اتنی ہیں، ہم ساری زندگی بیان کریں ہماری زندگیاں ختم ہو جائیں گی، سرکار کی شان کا باب پورا نہیں ہو سکتا۔ یہ اور بات ہے کہ سرکار کی شان بہت اونچی ہے، لیکن نبی کریم علیہ السلام اپنی ساری عظمتوں کے باوجود، اپنی سارے شانوں کے باوجود، نبی کریم علیہ السلام خدا نہیں ہے، خدا کے شریک نہیں ہے، بلکہ نبی کریم علیہ السلام تو اللہ کے محبوب بندے اور اللہ کے رسول ہیں۔ ارے میاں ہم گھاٹے کا سودا نہیں کرتے، نبی کریم علیہ السلام کو اللہ کا شریک نہیں مانتے، ہم نبی کریم علیہ السلام کو اللہ کا پیارا محبوب مانتے ہیں۔ سرکار کیا ہے؟ اللہ کے محبوب ہے۔ شریک ماننے میں گھاٹا ہی گھاٹا ہے۔ ایک تو یہ کہ اپنے عمل ضائع، ایمان بھی ضائع۔ جو اللہ کا کسی کو شریک مانے وہ بے ایمان ہے۔ دوسرا گھاٹا یہ کہ شریک کا مطلب ہوتا ہے آدھے کا حصے دار۔ کتنے کا؟ 100 روپیہ میرے پاس، اس میں دوسرا کوئی شریک ہو گیا تو کیا مطلب؟ 50 اس کے 50، نہ پورا نوٹ میرا نہ اس کا، وہ بھی گھاٹے میں، میں بھی نہ پورے کا وہ مالک نہ میں مالک۔ ہم نبی کریم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا شریک نہیں مانتے، کیونکہ اگر شریک مانا جائے ایمان برباد، عمل برباد۔
दूसरा नुकसान ये होगा कि सारी कायनात के दो हिस्से बन जाएंगे, ना अल्लाह सारी कायनात का मालिक बनेगा, ना नबी करीम अलैहिस्सलाम सारी कायनात के मालिक बनेंगे। ये भी नुकसान वाली बात है। इसलिए हम नबी करीम अलैहिस्सलाम को हम अल्लाह ताला का शरीक नहीं मानते, बल्कि अल्लाह का महबूब मानते हैं। और महबूब बनाकर अल्लाह ताला ने कायनात की बादशाही मुस्तफा को अता फरमा दी है। अल्लाह भी सारी कायनात का मालिक है, मुस्तफा भी सारी कायनात के बादशाह हैं। अल्लाह ताला हकीकत में मालिक है। अल्लाह ताला को किसी ने कायनात का मालिक नहीं बनाया। कायनात के अंदर अल्लाह ताला का कंट्रोल अपना, जबकि नबी करीम अलैहिस्सलाम को सारी कायनात का मालिक और मुख्तार और हाकिम अल्लाह ताला ने बनाया। अल्लाह ताला कायनात का मालिक है, खालिक है। अल्लाह ताला मालिक और खालिक होने में किसी का मोहताज नहीं, जबकि नबी करीम अलैहिस्सलाम अल्लाह के फजल और करम की वजह से सारी खुदाई के नबी और बादशाह है। भाई इतना फर्क है। हम शिरक नहीं करते, घाटा है भाई शिरक में। हम तो महबूब मानते हैं। हमें इतना पता है जब बंदे को किसी से प्यार हो, सच्चा प्यार हो, तो बंदा कहता है मैं भी तेरा, मेरा सब कुछ ही तेरा है। और अल्लाह ने मुस्तफ़ा को महबूब बनाया है और ईरान है रब का, महबूबा कायनात मेरी है पर हवाले तेरे है। हवाले तेरे है। जब दिल करे चांद तोड़ देना, जब दिल करे इशारा करके सूरज वापस मोड़ लेना। आया है ये भाई अल्लाह के बारे में हमारा क़ीदा है। सारी कायनात अल्लाह की मोहताज, अल्लाह किसी का मोहताज नहीं। सारी कायनात को मौत आनी है, लेकिन अल्लाह को मौत नहीं। सारी कायनात की सिफात और ज़ातें बाद में हैं, अल्लाह की ज़ात और सिफातें हमेशा से हैं। समझ आ गई ना? अल्लाह को मौत नहीं, बाकियों को मौत है। बाकियों के बारे में कहा जाएगा पहले नहीं थे, बाद में आए, लेकिन अल्लाह के बारे में ऐसा नहीं कह सकते। उसकी ज़ात हमेशा हमेशा से है, आबादन आबादा, हमेशा हमेशा से अल्लाह की ज़ात है। ये तो हो गया अल्लाह के बारे में हमारा क़ीदा। अब आगे चलिए, हमारा किस किस चीज़ पर ईमान है? हम सुन्नी ईमान किस किस चीज़ पर रखते हैं? कुरान से सुन लीजिए। दूसरा पारा है, दूसरे पारे का दूसरा पाव शुरू हो रहा है। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, लैसल बिर्रा अन तुवल्लू वुजूहकुम क़िबलल मशरिक़ि वल मग़रिब। सुभान अल्लाह कह लो। फरमाया असल नेकी ये नहीं कि बंदा मुंह मशरिक़ की तरफ करे या मग़रिब की तरफ करे, ये असल नेकी नहीं है। असल नेकी क्या है? अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, वलाकिन्नल बिर्रा मन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिर वल मलाइकति वल किताबि वन नबिय्यीन। फरमाया असल नेकी ये है कि बंदा अल्लाह को भी माने, क़यामत को भी माने, फरिश्तों को भी माने, किताबों को भी माने और अल्लाह के सारे नबियों को भी माने। तो इसलिए हम कुरान की रोशनी में अल्लाह को भी मानते हैं, क़यामत को भी मानते हैं, अल्लाह की किताबों को भी मानते हैं, अल्लाह ताला के सारे रसूलों को मानते हैं, जन्नत और दोज़ख, हिसाब किताब, उन सारी चीज़ों को मानते हैं जिन चीज़ों को मानने का अल्लाह ने हमें हुक्म इरशाद फरमा दिया है। ये हैं सुन्नियों के अकायद। एक और मकाम से कुरान सुन लीजिए। सूरह बकरा के एंड में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, फरमाया आमनर रसूल बिमा उनज़िला इलैहि मिर रब्बिहि वल मुमिनून।
पंजाबी तर्जुमा कर दिया। जेड़ी वही अल्लाह ने रसूल करीम उत्ते उतारी है, उस वही नू रसूल भी मन्ने ते सारे ईमान आलियां भी मन्ने। आगे फरमाया कुल्लुन आमना बिल्लाहि व मलाइकातिही व कुतुबिही व रुसुलिही, सब ने अल्लाह को भी माना, उसके फरिश्तों को भी माना, उसकी किताबों को भी माना, उसके रसूलों को भी माना। भाई ये ईमान रखना ज़रूरी है। क़यामत को भी अल्लाह को भी मानना है, अल्लाह के रसूलों को भी मानना है, अल्लाह की किताबों को भी मानना है, अल्लाह के सारे नबियों और फरिश्तों को भी मानना है। कोई बंदा इन चीज़ों में से किसी एक चीज़ का भी मुनकिर है तो वो बेईमान और काफिर है, मुसलमान बोलिए नहीं। अब आगे चले। ये तो हो गया ईमान। इस पर एक हदीस भी सुन ले। हज़रत उमर रावी हैं, फरमाते हैं कि एक दिन नबी पाक अलैहिस्सलाम की खिदमत में हम बैठे हुए थे। एक आदमी आया, सफ़ेद रंग के कपड़े पहने हुए, स्याह जुल्फ़ें हैं, है कोई अजनबी, लेकिन सफ़र की कोई अलामत भी नहीं पाई जा रही। बंदा सफ़र से आता है ना, दूर से बाहर का बंदा आया हो तो उसकी चाल ढाल बताती है कि यह सफ़र करके आया। कोई हमसाया उठ के मस्जिद में आएगा तो उसके जिस्म के आसार, कपड़े ये नहीं बताएंगे कि दूर से आया। क्यों? बन ठन के निकला, साफ सुथरा आ गया। जो दूर से आएगा, धूल मिट्टी थकावट ये चीज़ें होंगी ना। साहबा कहते हैं था वो बंदा दूर का अजनबी, लेकिन सफ़र की कोई अलामत नहीं। आ गया नबी पाक अलैहिस्सलाम के पास, जैसे नमाज में बैठते हैं ना तशहुद में, वैसे बैठा और ऐसे चलते चलते अपने घुटने नबी पाक के घुटनों के साथ जोड़ दिए, हाथ ऐसे घुटनों पर रख दिए और नबी करीम अलैहिस्सलाम से कुछ सवाल करने लगा। मल ईमान, मल इस्लाम, मल इहसान, ये उसने सवाल किए। ईमान क्या है, इस्लाम क्या है, एहसान क्या है, क़यामत का भाई, ये सवाल किए। तो उसके अंदर एक सवाल था कि ईमान क्या है। ईमान है, आका मुझे खबर दें कि ईमान क्या है। तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया अन तुमिना बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही व तुमिना बिल कद्रि खैरिही व शर्रिही। फरमाया तू मान, तू क्या? मैंने अल्लाह को माना, अल्लाह की किताबों को माना, क़यामत को माना, फरिश्तों को माना, मैंने तकदीर अच्छी हो या बुरी हो सब अल्लाह की तरफ से, मैंने इन सारी चीज़ों को माना। नबी पाक ने फरमाया ईमान इस चीज़ का नाम है। अब अगर कोई बंदा क़यामत वाले दिन उठने का मुनकिर हो तो मुसलमान नहीं रहेगा। अगर कोई बंदा फरिश्तों का मुनकिर हो, जन्नत का मुनकिर हो, दोज़ख का मुनकिर हो तो वो ईमान उसके पल्ले नहीं रहेगा, ईमान के दफ्तर से उसका नाम काट दिया जाएगा। तो ये हैं ज़रूरियात दीन। ज़रूरियात दीन वो बुनियादी दीन की चीज़ें जिनको हर आम और ख़ास जानते हों। क़यामत आनी है, पढ़ा लिखा हो या अनपढ़ हो सब जानते हैं, सब ईमान रखते हैं। अल्लाह एक है, सब मानते हैं, उसका कोई शरीक नहीं, सब मानते हैं। अल्लाह ने नबी भेजे, किताबें भेजी, फरिश्ते भी हैं, जन्नत भी है, दोज़ख भी है, हिसाब किताब भी है, ये सब कुछ बरहक है, हर मुसलमान मानता है। इनको कहते हैं ज़रूरियात दीन। किसी चीज़ का भी इनकार करेगा बंदा तो बेईमान हो जाएगा। तो लिहाजा इन चीज़ों को याद रखना है। खैर, हमारा अल्लाह के बारे में अकीदा मैंने बता दिया, वो वहदहु ला शरीक है। ये ईमानियात बयान हो चुकी। अब आइए अकीदा नबूवत के बारे में। अहले सुन्नत का अकीदा है अल्लाह ताला ने अपनी मखलूक की हिदायत के लिए बेशुमार नबी दुनिया में भेजे। सबसे पहले नबी
جو دنیا میں بھیجے گئے حضرت آدم علیہ السلام ہیں، اور سب سے آخری نبی جو دنیا میں تشریف لائے وہ نبی کریم علیہ السلام ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ نبی پاک علیہ السلام اللہ کے سب سے آخری نبی ہیں۔ تو یہ ہمارا عقیدہ ہے، اللہ کے جتنے نبی ہیں ہم ان سب پر ایمان لاتے ہیں۔ ایمان لانے میں ہم کسی نبی کی ذات میں فرق نہیں کریں گے۔ جتنا ایمان ہم نبی پاک پر لاتے ہیں اتنا ہی ایمان ہم حضرت موسیٰ اور باقی نبیوں پر لاتے ہیں۔ کسی نبی پر ایمان لانے میں فرق نہیں کریں گے۔ ہاں، نبیوں کے درجے اور مرتبے میں اللہ نے فرق رکھا ہے، وہ ہم ضرور مانیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے کسی نبی کو بڑی شان عطا فرمائی، دوسرے نبی کو اس سے بھی دگنی شان عطا فرمائی، اگلے نبی کو ان سے بھی زیادہ شان عطا فرمائے، کسی کو ان سے بھی زیادہ شان عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کریم علیہ السلام کو سارے نبیوں کے مقابلے میں سب سے بلند اونچی شان عطا فرمائی ہے۔ ایک اور بات یاد رکھنی، نبی معصوم ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ بولے، نبی کیا ہوتا ہے؟ معصوم۔ کئی لوگ ہیں جو انبیاء کے بارے میں یہ کلیم کر بیٹھے ہیں کہ نبی معصوم نہیں ہوتے۔ اللہ حفاظت فرمائے ایسے لوگوں کے شر سے ہماری۔ تو کہتے جی نبی معصوم نہیں ہوتے، وہ اٹکل پچو لگا کے دلیلیں بناتے پھر رہے ہیں۔ میں آپ کو بتا دوں، قرآن حکیم کی ایک تفسیر لکھی ایک بندے نے، نام ہے تدبر فی القرآن۔ وہ تفسیر اٹھا کر دیکھیں، اس کے اندر حضرت سلیمان علیہ السلام کی دعا ہے جہاں پر ربی حب لی ملکا لا ینبغی لأحد من بعدی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام عرض کرتے ہیں یا اللہ مجھے ایسی بادشاہی عطا فرما جو میرے بعد کسی اور کو عطا نہ ہو۔ تو اس دعا کے تفسیر میں اس نے بندے نے لکھا، سلیمان علیہ السلام کہہ رہے ہیں یا اللہ میں اپنے گناہوں کی وجہ سے اس لائق تو نہیں کہ تو مجھے حکومت دے، لیکن تیری مہربانی ہوگی مجھے حکومت دے، مجھے حکومت۔ اور پھر کہتا ہے ملک لا ینبغی لأحد من بعدی کا مطلب یہ نہیں کہ ایسی شان والی حکومت ہو جو میرے بعد تا قیامت کسی کو نہ ملے۔ کہتے ہیں بس اس کا مطلب ہے کہ میری حکومت ذرا شان والی ہو، انوکھی ہو۔ حالانکہ قرآن کی نص ہے ربی حب لی ملکا لا ینبغی لأحد من بعدی، یا اللہ ایسی حکومت عطا فرما جو میرے بعد تا قیامت کسی دوسرے کو عطا نہ ہو۔ یہ قرآن کے الفاظ ہیں۔ تو اس بے ایمان نے کھچ مارتے ہوئے اپنی طرف سے نبی کو گناہ گار بھی لکھ دیا، اور ان کی حکومت کی جو عظمت جو شان ہے اس کا بھی انکار کر دیا۔ نبی پاک علیہ السلام تو حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت کا پاس رکھے، حضور پاس رکھے ان کی حکومت کا۔ اور یہ آج کا 2 ٹکے کا بندہ اٹھ کر کہے جی نہیں جی وہ کوئی بے مثال حکومت نہیں تھی۔ کیسی غلیظ سوچیں، مقام نبوت کو تم نے تماشا سمجھ لیا اور اپنی عقلوں پر تولنا شروع کر دیا۔ سنیے، نبی پاک علیہ السلام نے ایک دن شیطان کو پکڑ لیا۔ کیا کیا؟ بولو، شیطان کو پکڑ لیا۔ سرکار نے فرمایا کہ میں نے اس بے ایمان کو پکڑ کر مسجد نبوی کے پلر کے ساتھ باندھ دیا۔ میرا دل کیا کہ میرے غلام صبح نماز کے لیے آئے نا تو اس بے ایمان کی بوتھی دیکھیں، شکل دیکھیں کہ یہ شیطان ہے۔ فرمایا لیکن مجھے اپنے بھائی سلیمان علیہ السلام کی دعا یاد آ گئی، یا اللہ مجھے ایسی بادشاہی عطا فرما جو میرے بعد کسی اور کو عطا نہ ہو۔ فرمایا میں نے یہ سوچ کر چھوڑ دیا، نہیں یہ شان تو میرے بھائی سلیمان علیہ السلام کی ہے۔ اور سرکار تو حیا کریں کہ ان کی جیسی شان تھی، سبحان اللہ۔ اور آج امتی کہتے ہیں نہیں جی نہیں۔ اور قرآن کے الفاظ ربی حب لی ملکن، یا اللہ مجھے ملک دے، حکومت دے۔
لا ينبغي لأحد من بعدی، اور ایسی حکومت دے جو میرے بعد کسی کو بولو۔ اچھا یہ یاد رکھیں، یہاں سے پتہ چلا میرے نبی کریم علیہ السلام کے اندر کئی شانیں ایسی تھیں، سرکار نے حکمت کی وجہ سے ان کا اظہار نہیں فرمایا۔ صلاحیت تھی لیکن کسی رکھ رکھاؤ کی وجہ سے سرکار نے اپنی اس عظمت کا اظہار۔ سلیمان علیہ السلام کی جنوں پر بھی حکومت تھی، قرآن میں لکھا ہے، غوطہ خور جو جن ہوتے ہیں نا ان پر ہی حکومت تھی، شریف جن جو ہوتے ہیں ان پر ہی حکومت تھی، جو آکڑ خور ہوتے ہیں ان پر بھی آپ کی حکومت تھی، اور درختوں پر، پتھروں پر، پہاڑوں پر، پرندوں پر، درندوں پر، چرندوں پر، ہر چیز پر، حتیٰ کہ ہوا کے اوپر بھی سلیمان علیہ السلام کی حکومت تھی۔ میرے آقا علیہ السلام کی حدیث بتا رہی ہے، اوے لوگوں مجھے معمولی نہ سمجھنا، یہ دیکھو اللہ نے شان دی ہے، میں چاہوں تو میں بھی کر کے دکھا سکتا ہوں، لیکن اگر میں بھی ایسا کروں تو میرے بھائی کی جو دعا ہے اس کی خلاف ورزی ہو جائے گی۔ پتہ چلا سرکار کے پاس وہ قابلیت، وہ صلاحیت، وہ طاقت اور وہ پاور موجود ہے، بولو یارے تھی۔ آئے آئے سب سے اعلیٰ اعلیٰ نبی، سب سے بالا والا نبی، سارے اونچوں سے اونچا سمجھیے جسے، ہے اس اونچے سے اونچا نبی، ہے اس اونچے سے اونچا۔ جھوم جھوم کے سارے پڑھے نا، ہے اس اونچے سے نبی، سب سے اعلیٰ اعلیٰ نبی، سب سے بالا والا۔ یہ یاد رکھیں اللہ کی کل مخلوق میں صرف نبی اور فرشتے ہی معصوم ہیں، ان کے علاوہ کوئی دوسرا معصوم، بولے ایک دن کا بچہ بھی ہو تو اس کو معصوم نہیں کہہ سکتے۔ ہمارے یہاں تو معصوم بچہ ہے، اور عورتوں میں تو اتنے مسئلے ہوتے ہیں نا، کوئی نہیں چھوٹا بال ہے معصوم، اندر موتر پہ کے رکھے تھی پاک ہے۔ چھوٹے بچے کے پیشاب کو پاک سمجھ، کتنی بڑی جہالت ہے۔ بھئی بچہ ایک دن کا ہو، خواہ ایک منٹ کا ہو، نہ وہ معصوم ہے نہ اس کا پوٹی پیشاب پاک ہے، نہ پاک ہے۔ سمجھ آ گئی نا؟ پاک ہے، بولو یار یہ گھر بتایا کرو بھائی، معصوم کون ہے؟ صرف نبی اور فرشتے۔ بعض لوگوں کا عقیدہ ہے کہ امام معصوم ہے، لیکن وہ اہل سنت کا عقیدہ نہیں، یاد رکھنا۔ جنہوں نے اماموں کو معصوم مانا ہے وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ جو ہے منصب امامت، یہ منصب نبوت سے بھی بڑا منصب ہے۔ ہاں ختم نبوت کے منصب کے قریب قریب ہے، لیکن ویسے جو منصب نبوت ہے اس سے بڑا ہے منصب امامت، بالکل جھوٹ ہے۔ اس لیے کہ اللہ کے خزانے میں اپنے بندوں کو دینے کے لیے جو سب سے بڑا عہدہ ہے اس کا نام ہے نبوت۔ کیا نام ہے؟ نبوت سے بڑا کوئی عہدہ بولو یار۔ تو یہ منصب امامت کو نبوت کے برابر ماننا کفر ہے، اونچا مارنا تو بعد کی بات ہے نا، برابر ماننا بھی کفر ہے، اور پھر یہ کہنا کہ نبوت سے اونچا ہے اور ختم نبوت کے بالکل قریب قریب ہے، بالکل جھوٹ ہے۔ اور لوگ تو ٹی ویوں پر بیٹھ کر ببانگے دول کہہ رہے ہوتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سارے نبیوں سے افضل ہے۔ اوہ حضرت علی کی لاکھوں شانیں، سبحان اللہ، ہم تو ہیں ہی علی کے نوکر،
پچھلی جمعہ ہم نے پڑھا نہیں مزے سے، میں دم دم کہنا علی علی، میں ہر دم کہنا علی علی، میں دم دم کہنا. لیکن اس کا یہ مطلب تھوڑی ہے کہ ہم حضرت علی کو وہ شان دیں جو شان نبیوں کی ہے. بھائی نبوت الگ منصب ہے، صحابیت الگ منصب ہے، اور اہل بیت ہونا یہ الگ منصب ہے. حضرت علی حضور کے صحابی ہیں برحق، حضور کے پیارے ہیں برحق، حضور کے داماد ہیں برحق، سیدہ زہرا کے شوہر ہیں برحق، میرے آقا نے ان کو بھائی فرمایا برحق، میرے آقا کے چوتھے خلیفہ ہیں برحق. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان سبحان اللہ، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم ان کے اندر وہ چیزیں مان لیں جو نبوت والی چیزیں ہیں. سمجھ آئی نا؟ معصوم ہونا کن کا خاصہ ہے؟ نبیوں کا یا فرشتوں کا. کوئی امام معصوم نہیں، کوئی اہل بیت معصوم نہیں، کوئی صحابی بھی معصوم. یہ سنیوں کا یہ عقیدہ یاد رکھنا. یہ ہمارے کئی مولوی بھی دعاؤں میں کہہ رہتے ہیں 14 معصوم تھے، 12 معصوم. ان 12 اماموں کی عظمت کو کروڑوں سلام، کروڑوں سلام، ہم ان کے نوکر. لیکن بھائی یہ نبوت کا منصب ہے معصوم ہونا. سمجھ آ گئی؟ حضرت علی کا ارشاد سنا دیتا ہوں آگے، جس کے من میں آئے وہ پائے روشنی، جس کے من میں آئے وہ روشنی پا لے. فرمان میرے پیر علی کا، پیر علی کا فرمان. بھائی کس کا سنو گے؟ پہلے نعرہ حاضری لگاؤ ذرا. کس کے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری. اب سنو پیر علی کا فرمان. سنیوں کی کتابوں میں بھی ہے اور اہل تشیع حضرات کی نہج البلاغہ کے اندر لکھا ہوا ہے. حضرت مولا کائنات شہنشاہ ولایت حضرت علی نے ارشاد فرمایا، لوگوں سن لو، فرمایا میرے بارے میں 2 ٹولے تباہ ہوں گے. کتنے ٹولے؟ بولو 2 ٹولے. فرمایا میرے بارے میں تباہ ہو جائیں گے. پیر علی جی کون؟ فرمایا ایک وہ جو میری سچی شان بھی نہ مانے، جو رب نے مجھے درجہ دیا ہے، مقام دیا ہے، میری ٹور ٹپا میری عزت بنائی ہے، میری اس شان کو بھی برداشت نہ کر سکے. فرمایا وہ بھی کیا ہو گیا؟ بولو یار، تباہ ہو گیا، جہنم میں گیا. دوسرا کون؟ فرمایا وہ جو میرے اندر ایسی شے مانے جو میرے اندر ہے ہی نہیں، مبالغہ کر کے مجھے اس درجے تک پہنچا دے جو میرے اندر نہیں ہے. فرمایا وہ بھی کیا ہو گیا؟ جہنمی ہے، وہ بھی تباہ ہو گیا. اعتدال پر وہی ہے جو مولا علی کی عظمتیں سن کر خوش ہو جائے اور مولا علی کو ایسے مانے جیسے ماننے کا حق ہوتا ہے. سمجھ آئی نا؟ یہ غلو کرنا یہ یہودیوں کا طریقہ ہے. ہم تو نبی پاک علیہ السلام کی شان میں غلو پسند نہیں کرتے، اجازت نہیں دیتے، تو کسی سرکار کے پیارے کی شان میں غلو کرنے کی کیسے گنجائش ہو سکتی؟ سمجھ آ گئی نا؟ غلو کرنے کی دین میں اجازت ہے نہیں. نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میرے غلاموں سنو، فرمایا جس طرح یہودیوں نے اور عیسائیوں نے اپنے انبیاء کے بارے میں غلو کرتے ہوئے ان کو خدا یا خدا کا بیٹا مان لیا، فرمایا میں تمہیں سمجھا کے جا رہا ہوں میرے بارے میں غلو کرتے ہوئے مجھے خدا یا خدا کا بیٹا مت ماننا. تو پتہ چلا غلو نبی پاک کی شان میں جائز نہیں، تو پھر حضرت علی کی شان میں غلو کرنا کیسے جائز ہو سکتا ہے؟ یہ کتنا بڑا غلو ہے. کہہ دینا جی حضرت علی تمام انبیاء سے افضل ہیں. کتنا بڑا غلو ہے. اس سے بڑا غلو کیا ہوگا؟ لوگ ٹی ویوں پر بیٹھ کر علل اعلان کہہ رہے ہوتے ہیں. اب میں گیا سی نا ملتان ٹی وی تے
اب میرے تو پہلے جڑا بھائیا لگ گیا سی نا، پھر کہتے اشارہ کیوں دیتا؟ وہ کہہ رہا تھا حضرت علی سب نبیوں سے اونچے، ایک تیری بات ہے، ایک میرے علی کی بات ہے۔ پتہ نہیں نام علی کا لیتے ہیں، پیر علی کی بات ایک بھی نہیں مانتے۔ آج کل کے جتنے علی علی کرنے والے نا، ان کی پہلی جنگ ہی مولا علی سے ہوتی ہے۔ مولا آپ کی بات ایک بھی نہیں ماننی، علی علی کریں گے، آپ کی بات ایک بھی نہیں ماننی۔ مثلا مولا علی کہتے ہیں جو مجھے چوتھا خلیفہ نہ مانے، چوتھا مجھے نہ مانے، اس پر اللہ کی لعنت ہے۔ یہ گجوج کہتے جی نہیں جی، دما دم مست کلندر علی دا۔ علی کہتے ہیں نہیں، پہلا نمبر ابو بکر کا، دوسرا عمر کا، تیسرا عثمان کا، چوتھا علی کا۔ جو میرا چوتھا نمبر نہ مانے اس پر اللہ کی لعنت ہے۔ اور یہ فخر سے حضرت علی کے فرمان کو اٹھا کر سائڈ پہ کر کے کہتے ہیں نہیں جی تھوڑا پہلا نمبر۔ تو اس کی لڑائی پھر مجھ سے ہے یا مولا علی سے ہے؟ بولے ابھی ملنگو تھوڑا آنکھیں کھول کے جیو، اتنی نہ پیو، اتنی بھی نہ پیو کہ ہوش ٹھکانے پہ نہ رہے اور تمہیں پتہ ہی نہیں لگے کہ ہم علی علی کرتے ہوئے حضرت علی ہی کی باتوں کو اگنور کر رہے ہیں، سائڈ پہ کر رہے ہیں۔ توجہ ہے؟ کئی پی کے اتنے ٹن ہوئے پڑے ہوتے نا قبروں پر، قبرستان مزارات پر مرے پڑے لاشیں، اٹھو بابا سائڈ پہ ہو، حیدر۔ بھئی شراب پی کے مولا علی کا نام لیتے ہیں، چرس پی کے مولا علی کا نام۔ یہ پتہ نہیں کیوں جتنے بھی چرسی، بھنگی، شرابی، کبابی سارے حضرت علی کے کھاتے میں ٹور دیے، تو پاک صاف لوگ کس کے کھاتے میں جائیں گے؟ مولا علی تو فرماتے ہیں، دیکھنا پھر مولا علی سے لڑائی ہوگی، فرمان میں علی کا سناتا ہوں۔ مولا علی فرماتے ہیں کہ جس کنویں میں شراب کا قطرہ گر جائے، کنواں مٹی ڈال کر بند کر دیا جائے، زمین کے برابر کر دیا، پھر بارش پڑی اوپر، گھاس کا تنکا اگایا، اس گھاس کے تنکے کو بکری نے کھا لیا، فرماتے ہیں میں علی اس بکری کا دودھ نہیں پیوں گا۔ ایک گیلن پورے پی پی کے آکھے جی علی ہم تیرے ہیں جہنم کے لیے اور بتیرے ہیں۔ واہ جی واہ۔ اب پیر علی کے نام پر بوٹیاں پی کر پیر علی سے جنگ لڑنے والوں، سنو پیر علی کا فرمان۔ حضرت مولا علی ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا کہ جو بندہ مجھے ایسا مل گیا، جو بندہ مجھے ایسا مل گیا جو میں علی کی شان کو بڑھاتے ہوئے ابو بکر اور عمر فاروق سے بھی مجھے اونچا بتائے گا، فرمایا میں 80 ڈنڈے ماروں گا، 80 کوڑے ماروں گا اس کو جو مجھے حضرت ابو بکر اور حضرت عمر سے افضل بتائے گا۔ حضرت علی تو یہ فرماتے ہیں جو مجھے صحابہ سے ابو بکر اور عمر سے افضل بتائے اس کو میں علی 80 کوڑے ماروں گا، تو جو حضرت علی کو سارے نبیوں سے ہی اونچا لے جائے۔ بھائی یہ یہودیوں کا طریقہ ہے دین میں غلو کرنا، ہمارے ہاں ہمارے دین میں غلو کرنا جائز ہے۔ جس کو اللہ نے جتنا مرتبہ عطا فرمایا اس مرتبے کو دل و جان سے تسلیم کر کے ماننا چاہیے اور بیان کرنا چاہیے۔ سمجھے؟ کیا جھوٹ بولنے سے مولا علی کی شان اونچی ہو جائے گی؟ کیا مولا علی کی شان اتنی کچی جو تمہارے جھوٹوں کی محتاج ہے؟ اللہ نے ان کو شان اتنی عطا فرمائی، اتنی عطا فرمائی، ساری زندگی تقریریں سناؤ ان کی شان میں، شان ختم نہ ہو۔ ان کی عظمت ہے ہی اتنی، لیکن اس کے لیے جھوٹ کا سہارا لینا اور جھوٹ بنا بنا کر پیر علی کے کھاتے میں ڈالنا، توبہ معاذ اللہ۔ اس غلو سے اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ خیر، ہمارا عقیدہ، اب یہ کئی لوگ آئے بعد میں، عقیدہ توحید بیان ہوا، عقیدہ ایمانیات بیان ہو چکی، عقیدہ نبوت بیان ہو رہا ہے۔ بھائی معصوم ہونا نبوت کا خاصہ ہے یا فرشتوں کا خاصہ ہے؟ فرشتوں کے علاوہ اور نبیوں کے علاوہ دوسرا کوئی معصوم
بولیں یہ یاد رکھنا، یہی معصوم ہے۔ غیر نبی کو، جو شخص نبی نہیں نا، اس کو نبی سے افضل بتانا یہ کفر ہے۔ غیر نبی کو نبی سے اوپر بتانا، افضل بتانا، یہ کیا ہے؟ کفر ہے۔ یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے، سنیوں کی کتابوں میں لکھا ہے۔ سنی وہی ہے جو اس بات پہ کاربند ہے، جو اس بات پہ کاربند نہیں وہ 100 مرتبہ اپنے آپ کو سننا کہے، وہ سننا ہو سکتا ہے، سنی نہیں ہو سکتا۔ سنی ہر چیز کو وہیں رکھتا ہے جس مقام پہ اس کو اللہ نے رکھا ہوا ہے۔ اللہ ہمیں ہمارے جو عقائد ہیں ان کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔